جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دو خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ پہلے تو جو سینٹ الیکشنز میں ہوا اس حوالے سے اہم چیز آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جو الیکشن میں ہوتا رہا وہ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہے، اور اسی دوران وہ کبھی کوئی لسٹ کو مان رہا ہے خان صاحب کی طرف سے جو بیرسٹر صاحب کو دی گئی، کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کوئی اپنے نام، وہ سب کچھ آپ سے ہم ڈسکس کرتے رہے۔ اور پھر ایک بائیکاٹ بھی ہوا ARY کا، اور وہ خبر پھر بعد میں تصدیق بھی، وہ جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں وہ خود ہی تصدیقیں بھی اب کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو لہذا کیونکہ ہمیں کوئی ہم کسی نہ پارٹی سے کوئی اس طرح تعلق ہے، نہ کوئی ہم جرنلزم کرنا ہے، جو ہے ویسے رپورٹ کر دینا ہے، تو وہی کیا تو سچ سچ ہوتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ اب کھل کے سامنے آ چکا ہے، اور جو تردید کر رہے تھے اب وہ بھی اس کی خود ہی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو اصل معاملہ جو آج خبر وہ اس کا حوالہ دینا ضروری تھا کہ لسٹ اور پھر جو کورنگ کینڈیڈیٹ، پھر جو کچھ ہوا، پریس کانفرنس، ماننا نہیں، اپنے اپنے نام سارے اپنی اپنی لسٹیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو کل ملاقاتیں جو ہوئیں 2-3 لوگوں کی خان صاحب سے جیل میں، اس میں خان صاحب کو ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ تھوڑا علم ہو چکا تھا کہ گڑبڑ ہوئی ہے، اور ان کی پارٹی کے اندر کوئی مخالفت اور پھر اس طرح کی بغاوت، پریس کانفرنسیں نہیں مانتے، یہ غلط وہ صحیح، تو تھوڑا سا انہیں علم تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک ملاقاتی سے پوچھا کہ الیکشن بتائیں کہ وہ جو 6 نام انہوں نے دیے تھے کیا وہ ہوئے ہیں منتخب؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہی سینیٹر ہیں۔ تو پھر خان صاحب نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ کچھ ہوا تو نہیں کوئی؟ انہوں نے کہا جی بڑے مسئلے ہوئے، اور پارٹی جو ہے وہ کافی، اس کا ایک گروپ تھا اور کورنگ کینڈیڈیٹ بیٹھ نہیں رہے تھے، اور انہیں سپورٹ تھی پارٹی کے 2-3 اہم رہنما اور ایک آپ کی قریبی عزیزہ کی، یہ کلیئرلی انہیں بتایا گیا۔ تو خان صاحب نے ظاہر ہے وہ پھر اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ انہیں تھوڑا پہلے علم تھا، کیونکہ جو نام پھر وہ پارٹی تو خان صاحب کی ہے، تو وہ صحیح ہو غلط ہو، کوئی ATM نہ ہو ATM ہو، کوئی کارکن ہو نہ ہو، کسی کو پسند ہو ناپسند ہو، وہ پارٹی کے وہ بانی چیئرمین ہیں، وہ پھر کہہ لیں کہ وہ کمال کا وہ جیل کی وہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے پلیٹلیٹس جو سٹیل کے ہمیشہ ہم کہتے ہیں وہ نہیں ڈھیلے پڑ رہے، تو اس لیے پھر وہ جو کہتے ہیں تو پھر وہ بہتر سمجھ کے کہتے ہیں۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ حقیقت پسندی میں رہنا چاہیے، خوابوں کی دنیا نہیں ہے۔ کئی مثالیں ہیں، ایک تو دیکھیں نا، آئیڈیلی تو یہ PTI کا سب کچھ حکومت، الیکشن ہی وہ جیتے، انہیں پھر ہرا دیا گیا، فارم 47 آ گیا، پھر اس کے باوجود ان کی اکثریت پھر جیسے حکومتیں بنی اور وہ سامنے سامنے ہمارے ہوا۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ یہ چیزیں آئیڈیلی نہیں چل رہی، نہ چلتی ہیں۔ پھر 26ویں ترمیم تو ماضی قریب کی بہترین مثال ہے، جو آپ دیکھیں کہ ادھر PTI کے لوگ ٹوٹ گئے تھے، اور کئی انہوں نے تیار رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مولانا فضل الرحمان جیسا کوئی فراڈ نہ کرے، جیسے وہ کالا ناگ کہہ رہے تھے، خود ہی وہ کالا ناگ بن کے انہوں نے سب کچھ کیا۔ خیر، تو وہ اگر ادھر ہو سکتا ہے تو ادھر بھی بڑا کچھ ہو جانا تھا، اور جو پیسے چلنے تھے، اور جو پھر PTI کے لوگ MPAs اور پتہ نہیں میرے ساتھ اتنے ہیں اتنے ہیں، پھر 1-2 امیر، جیسے ایک خبر ہم نے دی وقار صاحب ہیں کوئی بلینر، وہ آزاد تھے اور ان کی نظر تھی PTI کے MPAs کے ساتھ، اور ان کا تعلق بھی تھا، اور شندانہ گلزار جیسے بھی ہیں، وہ لے کے خان صاحب کو ملوانے بھی چلی گئی، 2-3 دفعہ ملوانے، وہ خود انہوں نے بتایا وقار صاحب نے کہ شندانہ گلزار کے ساتھ وہ خان صاحب کو ملنے بھی گئے تھے۔ تو جب ایسے معاملات ہوں تو پھر یہ 6 سیٹیں جو ہیں، یہ آپ آئیڈیلی تو یہ 8 ہو جاتی، 9 ہو جاتی، 7 ہو جاتی، لیکن آئیڈیلی یہ 6 بھی مشکل تھی۔ یہ پھر آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو جتنی مرضی بڑھا لیں، لیکن یہ وہ خان صاحب کو تو پتہ تھا بڑی اچھی طرح کہ کیا معاملات ہیں، ان کے تو کنٹرول میں ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اگر 6 ایسے مل رہے تھے بغیر کسی کو کوئی پیسے دیے، بغیر کوئی یہ رولے رپے کے، اور جو MPAs پہ شکوک و شبہات بھی تھے، کوئی 20 کہہ رہا تھا، کوئی 30 کہہ رہا تھا، کوئی 19-25، یہ اس سے کم تو ہے ہی نہیں تھے، تو یہ پھر ہو سکتا تھا مسئلہ ہو جاتا۔ تو لہذا خان صاحب نے سوچ سمجھ کے یہ کیا۔ تو پھر جب اس لسٹ کے خلاف کوئی ہوا تو وہ خان صاحب کے خلاف ہوا۔ اب اس میں وہ بیرسٹر صاحب ہے یا فلاں ہے یا ظہیر عباس ہے یا کوئی گوہر صاحب ہیں، کوئی
سلمان اکرم راجہ، یہ سارے یہ دیکھنا تو یہ خان صاحب کا کیا فیصلہ ہے. تو یہ جو 2-3 لوگ پارٹی کے اہم رہنما جو پشت پناہی کر رہے تھے ان کو، گروپ کو آگے کر کے اپنے نمبر اپنے لوگوں کو اندر لانے کے لیے، تو وہ خان صاحب اس پہ ناخوش ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اور خان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ منٹ نہیں لگاتے بندے کو فارغ کرنے میں، وہ چاہے کرکٹ ہو چاہے سیاست ہو، تو بڑے بڑے لوگ وہ جو ہیں وہ پیچھے گئے ہیں. تو اب اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ کوئی ان کا جو ہے وہ اگر زیادہ غصہ ہوا تو معاملات تھوڑے وہ سخت ہو سکتے ہیں. دوسری چیز جو بڑی لوگ پوچھ رہے ہیں، پریشان مایوس پی ٹی آئی کے، کہ جی یہ سزائیں تو ہو گئی ہیں، اب تو اکٹھے ہی 10-10 سال، تو یہ بالکل یہ تو نظر آ رہا تھا، لیکن اصل وجہ تو ظاہر ہے ان کا وہ نہیں ہے. آج یہ پریس کانفرنس کر دیں، آج یہ پارٹی چھوڑ دیں پی ٹی آئی، تو سب کچھ صحیح ہے. جیسے مراد راس جیسے اسد عمر، کیا بات ہے، کیا باتیں وہ جناب کرتے تھے اور کیا نکلے ہیں وہ، ایک منٹ نہیں لگایا. عمران اسماعیل پتہ نہیں کدھر. اب فواد چودھری صاحب کا اس لیے نام نہیں لیتا کہ وہ پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور مارے بھی کھائیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو مراد راس جیسے، یا اتنے وزیر بن کے ان کی اوقات تھی وزیر بننا، کہاں گئے ہیں؟ یہ کونسلر نہیں بن سکتے. تو آپ دیکھیں نا، تو یہ ان کو یہ اور یہ انوالو تھے، ان کو کسی نے نہیں پوچھا. تو وہ جو بڑے لوگ ہیں، واقعی بڑے لوگ، اعجاز چودھری جیسے، محمود الرشید، یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر سرفراز چیمہ، عمر سرفراز چیمہ، گریٹ مین. تو یہ بڑے لوگ ہیں، اور یہ ہر جماعت میں ایسے کچھ ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون میں بھی تھے جب ان پہ مشکل وقت آیا، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، ایون یہ خواجہ سعد رفیق، زعیم قادری کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا پارٹی نے، بعد میں انہوں نے بھی بڑی ماریں کھائی. تو یہ اسی طرح پیپلز پارٹی میں ہے. لیکن خیر انہوں نے سبق نہیں مسلم لیگ نون نے ایز اے جماعت سیکھا، دوبارہ وہی حرکتیں. اللہ کرے کہ خان صاحب یہ سیکھ جائیں، پی ٹی آئی سیکھے اس مشکل وقت سے، کہ بعد میں پھر وہی نہ کریں جو پہلے اسٹیبلشمنٹ پہلے جو تھی خان صاحب کی مرضی کی، ان سے مل کے وہ جو دوسری جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا. تو وہ ظاہر ہے مکافات عمل تو وہ تو ہمارے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری اپنے مسائل ہیں سب کی جو زندگی ہے معاشرے میں. تو لہٰذا یہ پھر چیزیں جو ہیں تو ہیں. اور اصل تو ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے جنہیں سزائیں ہوئی ہیں، مسئلہ تو کہ خان صاحب سے سیٹنگ نہیں ہو رہی. اور سیٹنگ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ ان کے پلیٹلیٹس بڑے مضبوط ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے نہیں، وہ کم از کم 50-50 تو ہونا چاہیے. ادھر تو 50-50 بہت کم ہوا ہے، یہاں تو بس زیادہ جو ہے وہ طاقتور جو ہے اسی کی مانی جاتی ہے. تو خان صاحب ابھی تک یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں، ہو جائے جو ہوتا ہے. وہ ابھی 2 سال تو ہو گئے ہیں وہ جیل میں، وہ ہلے نہیں. انہیں آفرز بھی ہو، جس پہ ہم آپ کو اکثر یہ چلاتے بھی تھے، کہتے تھے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے. وہی ڈائلاگ تھے خان صاحب سے، انہیں آفرز ہو رہی تھی. پھر انہوں نے خود تصدیق کی ان خبروں کی، جب خود بتایا کہ مجھے کہتے ہیں بنی گالہ چلے جاؤ، مجھے کہتے ہیں باہر آ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مجھے کہتے ہیں ملک سے باہر. تو یہ آفرز کچھ ٹینشن میں ہوتی تھی نا، ادروائز تو حکومت سب کو نظر آ رہا ہے یہ چل رہی ہے سب کچھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ خان صاحب 5-6 ادوار ہوئے ہیں خان صاحب سے ڈائلاگ کے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح تو ابھی اسٹرانگلی نہیں ہیں، لیکن چل رہے ہیں. تو لہٰذا سزائیں جو ہیں یہ جس بنیاد پہ جس طرح کی ہوتی ہیں اسی طرح یہ ختم بھی ہو جاتی ہیں. ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے ملک میں، ماضی قریب کی بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہیں. تو یہ اپیل میں، کیونکہ یہ کوئی اتنا ان پہ کوئی میرٹ پہ تو کوئی بنتا نہیں ہے، اور گواہوں کا جو حال لوگ بتاتے رہے ہیں ساتھ ساتھ کورٹ رپورٹرز، تو یہ اوپر لیول پہ یہ بالکل یہ ہو سکتی ہیں ختم بھی، اور سب کچھ ہوگا. لیکن ابھی تو یہ ہے مسئلہ کہ کیونکہ سیٹنگ خان صاحب سے نہیں ہے تو سزائیں پھر ہو رہی ہیں. لیکن یہ کوئی سزا اس طرح کی کوئی پکی سزائیں نہیں ہیں، یہ ہو سکتی ہیں. جو جوڈیشری کا جو ہم نے ظاہر ہے 26ویں ترمیم کے بعد اب حال ہو گیا، اگر کوئی ججز نکلے تھے بڑے تو وہ اب ظاہر ہے وہ بھی بیک بینچز پر ہیں، ان کی اب سنی نہیں جا رہی. تو لیکن وہ مطمئن ہوں گے، انہوں نے اپنے حصے کی چیز کی ہے. لیکن یہ جو لوگ سب پوچھ رہے ہیں کہ یہ سزائیں اور ہو سکتا ہے کچھ اور بڑھ جائیں، کچھ اور نظر آئیں، لیکن یہ ختم بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، ہوئی ہیں اس سے پہلے، بڑا کچھ ہو گیا. تو اب بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پر آ کر سیٹنگ یا وہ جو ڈفس ڈیل تو نہیں
وہ بڑی چھیڑ بنی ہوئی، کیونکہ ڈیل ادھر جو ہے نیگیٹو ہوتی رہی ہے. انٹرنیشنلی تو اس کو ڈیل ہی کہتے ہیں جب دو پارٹیاں بیٹھ کے بات کرتی ہیں. تو اب تو یہ ایجیٹیشن کا کہا ہے خان صاحب نے، لیکن اینڈ تو مذاکرات پر ہی ہونا ہے. تو 5-6 ادوار نہیں کامیاب ہوئے تو 7واں ہو سکتا ہے ہو جائے. تو اتنی بہرحال یہ سیاست ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں بھی. تو ابھی لوگ بڑے مجھے ملتے ہیں جو پوچھتے بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بڑے ایسے مایوس اور پریشان ہیں. تو لیکن یہ وقت باقی جماعتوں پر بھی آیا اور وہ پھر وہ حکومتوں میں بھی آئے. تو انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو.